أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی ان کا قصور نہیں تھا، بغیر قصور کے قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ جو انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ انصاف کرو، جس کی عبادت کا حق ہے انصاف کے ساتھ اس کو دو، جس کی اتباع کا حق ہے اس کو دو، جس کا کھاتے ہو اس کی پوجا کرو، یہ سارا انصاف ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، نبیوں کو بھی شہید کیا اور دین بتانے والوں کو بھی شہید کیا جو نبی نہیں تھے، فبشرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ساتھ کلام کیا کہ خوشخبری دے دو ان کو، کس کی؟ عذاب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے عذاب کے مستحق ہیں۔ کیسے؟ ایک تو عذاب ہے ان کے لیے، دوسرا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جن کے عمل برباد ہو گئے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور تیسرا نقصان، پہلا عذاب، دوسرا عمل برباد، اور تیسرا نقصان یہ ہوا کہ کوئی قیامت کے دن ان کی مدد کرنے کے لیے نہ تیار ہے نہ ان کو کسی کی مدد ہے۔ اب دیکھیں نبیوں کو شہید کرنے والے تو اہل کتاب تھے، یہودیوں نے اللہ کے بڑے نبیوں کو شہید کیا، اور قرآن کی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ انہوں نے اللہ کو فقیر کہا اور کہنے لگے ہم غنی ہیں، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا ریکارڈ لکھا جا چکا ہے۔ اب نبیوں کو قتل کرنے والے تو وہ تھے، لیکن اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی آیات کا واضح انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ان کے خلاف ہیں، وہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو وہ گالیاں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، انہوں نے مزمم کہنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1793 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتے ہیں، سخت غصے میں، کہ جو بدبخت کسی نبی پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکوں نے دانت مبارک شہید کیا تھا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ بہت غصے میں آتے ہیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا۔ اور مسند احمد کے اندر، مجمع الزوائد کے اندر، مسند احمد حدیث نمبر 3867 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس بندے کو ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا یا کسی نبی کے ہاتھ سے وہ قتل ہوا۔ اب دیکھیں نبیوں کی وراثت کن کے پاس ہے؟
علماء حق کے پاس ہے نا، العلماء ورثۃ تو نبیوں کو لوگ قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے، تو جو حق بتانے والے وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی توحید ایک ایسی چیز ہے جب لوگوں کو بتائی جائے تو وہ گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن کیوں کہتا کہ نبیوں کو شہید کیا گیا؟ پھر قرآن کیوں کہتا کہ انصاف بتانے والوں کو شہید کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل والے شروع سے لے کر آج تک ان کا یہی مائنڈ ہوتا تھا کہ حق کو ختم کر دیا جائے، دبا دیا جائے، لیکن حق کے اندر اللہ نے اتنی پاور اور طاقت رکھی ہے، اس کو جتنا دبائیں گے یہ اتنا ہی عروج پہ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 کے اندر، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب دی گئی؟ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ نے کتاب کا حصہ دیا، تو جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے کہ دنیا میں وہ اپنے فیصلے کیسے کریں، اپنی زندگی کیسے، کتاب ہے نا کس لیے آئی ہے؟ سارے اس میں مخاطب ہیں جن کو تورات ملی تھی، انجیل ملی تھی، زبور ملی تھی، اور اب جن کو قرآن ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس لیے میں نے قرآن بھیجا ہے؟ یہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ تم اس کو سجا کے گھروں کے اندر رکھ لو، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں ایک بندہ ہے نا، اس نے قرآن صاف کر کے غلاف کے اندر ڈال کے اپنی الماری میں رکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس کے کاروبار میں کوئی مسئلہ بنا تو پیر صاحب نے اسے کہا کہ میں 5000 کا تعویذ دیتا ہوں، کرنا کیا ہے کہ یہ تو نے اپنے گھر میں رکھ لینا۔ اب اس نے وہ تعویذ بھی اسی الماری میں لا کے رکھ دیا ہے۔ ارے تو یہ 5000 کا لے کے آیا ہے، وہ قرآن کم ہے جو پہلے ادھر پڑا ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پہ یقین نہیں تھا، تعویذ پہ یقین تھا۔ وہ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، اپنے فیصلے لیں اس سے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا قرآن نے ہمیں بتایا کہ تم نے سچ بولنا ہے اور سود سے بچنا ہے اور ساری چیزیں کیسے ہم نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے کتاب دی، جب ان کو بلایا جاتا ہے نا الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، کس لیے؟ لیحکم بینہم، کہ ان کے جو فیصلے ہیں جس میں وہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ صحیح کیا جائے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اراض کرنے والے ہیں اس سے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کو مان لیں۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اور قرآن کی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف اور اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، جن کے دلوں میں نفاق ہے نا وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں اس سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جاتا کہ آؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ہم وہ دیکھتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پہ اتارا ہے، قرآن اور حدیث دیکھتے ہیں، جو ہمارا یہ فیصلہ کرے ہم وہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، جو منافق ہوں گے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ادھر سے بھاگ جائیں گے۔ اسی لیے جب تک ہم اپنا حاکم اللہ تعالیٰ کو نہیں مان لیتے اور کتاب و سنت کے مطابق ہم اپنے فیصلے نہیں کرتے تو پھر ہم نے اللہ کی شریعت کو کیسے قبول کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم نے اس کا انکار کیا ہوا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ہمارے سارے فیصلے جو ہمارا جی چاہتا ہے ویسے ہم کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہم جہنم میں
ہم نے کیسے جانا ہے؟ ہم مسلمان کیسے جہنم میں؟ کیا کہتے ہیں؟ ذالک، اس لیے کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے الا ایاما معدودہ، ہاں اگر گئے بھی تو تھوڑے سے دن ہیں، اس میں کون سی ٹینشن ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرہم فی دینہم، دھوکہ دیا ہے ان کو، ان کے دین کے معاملے میں دھوکہ دیا ہے ان کو، ما کانوا یفترون، جو جھوٹی باتیں یہ بناتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، سناتے ہیں، وہ ساری جو جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں تھی نا، ان باتوں کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہے۔ ادھر سے کسی نے سنا دی میں نے یہ سنا ہے، ادھر سے کسی نے سنا دی میں نے یہ سنا ہے، قیامت کے دن ایسے ہو جائے گا، ایسے ہم جنت میں جائیں گے، میں نے سنا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ تو جہنم میں جائے گا ہی نہیں، ایسی ویسی باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی اس دھوکے میں نہ آتے، اسی وجہ سے آئے ہیں کہ جو گھڑی ہوئی باتیں ہیں نا دین کے بارے میں، دین کے معاملے، حالانکہ اگر ان کے دنیا کا معاملہ ہو نا تو ان سے کوئی کہے سنی سنائی بات تو اس کے پیچھے نہیں جاتے، پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں لاس ہوگا، ہمارے پیسے لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ لیکن دین کے معاملے میں ان کو جو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ ان کی جھوٹی باتوں نے دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا ان کا، کیا کیفیت ہوگی ان کی، کیا حالت ہوگی ان کی، اذا جمعناہم لیوم، جب ہم قیامت کے دن جمع کریں گے ان کو، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک ان کی منہ کی باتیں، ان کے دغے، ان کے فراڈ، ایک اس کی حقیقت، وہ کیا ہے؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب، ظلم کا مطلب کیا ہے کہ وَضُعُ شَيْءٍ عَلَىٰ غَيْرِ مَحَلِّهِ، ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کا جو مقام ہے وہ نہ دینا۔ مثلا عبادت اللہ کا حق ہے نا، اس کو نہ دینا یہ ظلم ہے۔ یہ موبائل میرا ہے، مجھے نہ دینا، کسی اور کو دے دینا، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موبائل کسی اور کا تھا، مجھے دے دینا، یہ ظلم ہے۔ جنت میں اس نے جانا تھا جس نے نیکیاں کی ہیں، اس کو جہنم میں بھیج دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ جس نے برائیاں کی تھی اس نے جہنم میں جانا تھا، اس کی جگہ سے ہٹ کر اس کو جنت میں بھیج دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی سے ظلم نہیں ہوگا۔ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، پورا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوئی تو وہ بھی اسے ملے گی، ایک ذرے کے برابر گناہ ہوا تو وہ بھی اسے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، پورا ملے گا، پورا فیصلہ ہوگا، بغیر ظلم کے گناہ گار جہنم میں جائیں گے اور نیکوکار جنت میں جائیں گے۔ تو ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو حق پہنچائیں، حق والوں کا ساتھ دیں، اور ہمارے فیصلے قرآن سنت کے مطابق ہونے چاہیے، تاکہ ہم دنیا کے جو دھوکے ہیں اور یہ جو دنیا کی باتیں ہیں ان سے بچ کر صحیح اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی پھپھی، اپنے چچا، اپنے خاندان کو فرمایا تھا کہ نیک اعمال کر لو، قیامت کے دن اسی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔